بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے کے 3 حصے، ان کی تفصیل۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم 17۔ اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں اور وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسا کہ مضمون بالا سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہی ہے۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں اور وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزے رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی، ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔